يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. عبادت میں شرک کی حرمت. کتاب تقویۃ الایمان کا چھٹا باب وہ اس عنوان سے ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. عبادت عبد سے ہے اور عبد کا معنی ہے بندہ، تو عبادت کا معنی ہوا بندگی، یعنی اپنی بندگی کا اظہار کرنا. اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے انتہائی عاجزی، انتہائی تعظیم اللہ رب العالمین کے لیے کرنا. تو عبادت ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے واسطے مقرر فرما کر بندوں کو سکھائے ہیں. یہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے واسطے کون کون سے کام بتائے ہیں. یعنی اس باب میں ہم ان امور پر بات کریں گے جو اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے مقرر کی ہے اور اللہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ کام میرے لیے کرنا ہے، تاکہ غیر اللہ کے لیے وہ کام نہ کیے جائے اور شرک سے بچا جائے. اس وجہ سے عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے. سورہ ہود آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ کہنے لگے انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا واضح ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب دردناک والے دن کی. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا، قیامت کے دن تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے. یعنی مسلمانوں اور کافروں میں نوح علیہ السلام کی طرف وقت سے، اس کے زمانے سے یہ جھگڑا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مقبول انبیاء اور اولیاء کرام یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سی تعظیم غیر اللہ کی نہ کرو. جو تعظیم اللہ کے لیے ہے وہ اسی اللہ کے لیے کرو، اور جو کام اس کی تعظیم کے لیے مقرر ہے کسی اور کے لیے نہ کرنا. ان میں سے پہلا سجدہ ہے. سجدہ صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 37 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، اے لوگو سورج کے لیے سجدہ نہ کرو، چاند کی طرف سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ ایک اللہ کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن وہ ذات جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. یعنی کتنے بے وقوف ہو تم، جو چیز خود مخلوق ہے اس کی عبادت کرتے ہو. اس کی عبادت کیوں نہ کرتے ہو جس نے اس چاند اور سورج کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے، لہذا کسی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے، خواہ وہ چاند ہو، سورج ہو، نبی ہو، ولی ہو اور فرشتہ ہو، چاہے وہ فوت ہو چکا ہو یا زندہ ہو. سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، صرف ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا. ہاں اگر کوئی یہ اعتراض پیش کرے کہ پہلے ادیان میں انبیاء کو سجدہ ہوا ہے، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام اور اس کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا،
یا ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا تھا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے احکامات ہر امت کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا، یعنی ایک عورت کے دو حمل ہوتے تھے، ایک حمل صبح کے وقت، ایک شام کے وقت۔ صبح کے حمل میں لڑکا اور لڑکی، اور شام کے حمل میں لڑکا اور لڑکی۔ تو صبح کا لڑکا شام کے حمل والے لڑکی کے ساتھ شادی کرتا، اور شام کے حمل والا لڑکا صبح کے حمل والے لڑکی کے ساتھ شادی کیا کرتا تھا۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی دین میں، اس کی شریعت میں، پھپھی اور بھتیجے کو اکٹھے وہ شادی میں ایک شخص رکھا جا سکتا تھا، نکاح اس کے ساتھ جائز تھا۔ یا ایک خالہ اور اس کی بانجی کے ساتھ، یا دو بہنوں کے ساتھ شادی، وہ ٹھیک تھی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں دو بہنوں کے ساتھ شادی ناجائز ہے۔ ایک ہی نکاح میں پھپھی اور بھتیجے کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک ہی نکاح میں خالہ اور بانجی کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو وہ پہلے شریعتوں کے احکامات تھے۔ اگر کوئی یہ عذر پیش کرے کہ پرانے امتوں میں یہ جائز تھا، تو یہ غلط ہوگا۔ جیسا کہ مثال سے آپ یوں سمجھیے، ایک بادشاہ ایک قانون بنا دیتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ دوسرا قانون بنا دیتا ہے۔ ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں پہلے والے قانون پر عمل کروں گا، تو وہ اس ملک کا اور اس بادشاہ کا سزاوار ہوگا، گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، کیونکہ وہ دوسرا ناسخ ہے، پہلا منسوخ ہے، وہ دوسرے پہ عمل ہوگا۔ جس طرح پاکستان کے دو آئین ہیں، تو جو دوسرے والا آئین ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بطور دلیل پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ تو سجدہ صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے نیچے آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یعنی غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ الجن آیت نمبر 18 سے 20 تک، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً مسجد اللہ کے گھر اللہ ہی کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آج اگر کوئی صاف دل سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو پکارنا چاہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، غوث و قطب ہے، جس کو چاہے دے لے، جس سے چاہے لے لے، جس کی چاہے بگڑی بنا دے، جس کی چاہے وہ چھین لے، جس کے چاہے کام کر دے، جس کے چاہے وہ کام نہ کر دے۔ تو یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسی طرح یہی والا معاملہ غیر اللہ سے کرنا یہ شرک ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، سورہ حج 27 تا 29، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ اپنے فائدوں کی جگہوں میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چوپایوں میں سے جو مویشی انہیں عطا کی ہے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنی تعظیم کے لیے بعض جگہ مقرر فرمائی ہے، جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، مینا، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، مسجد حرام، بلکہ سارا حرم۔ لوگوں کو ان مقامات کی زیارت کا شوق دیا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آئے، اور چاہے پیادہ ہو، وہ سواری پر ہو، دور دور سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کی مشقتیں اٹھا کر ایک خاص بیسلے لباس میں مخصوص ہیئت سے وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی نام کی قربانیاں دیں، اپنی منتیں پوری کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، اور دلوں میں مالک کی تعظیم کی جو امنگیں کروٹے لے رہی ہیں، بیت اللہ آ کر انہیں پوری کرے، اس کی چوکٹ کو چومے، اس کے دروازے کے سامنے بلک بلک کر دعائیں مانگے۔ پھر کوئی بیت اللہ کا پردہ تام کر رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر دن رات ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی ادب سے خاموشی کڑا آنکھوں سے بیت اللہ کا اللہ کا گھر دیکھ رہا ہے اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے۔ بہرحال یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اکرام کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کاموں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور ان سے دونوں جہاں میں فائدہ ہوتا ہے، لہذا اس قسم کے کام غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کرنا یہ حرام اور شرک ہے۔ جس طرح پاکستان میں ایک جگہ پر گھر بنایا ہوا ہے، گھر سا بنایا ہوا ہے اور لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ طواف کرنا صرف اللہ رب العالمین کے گھر کا، حرم کا، بیت اللہ کا کرنا واجب ہے مسلمان پر۔ اور اسی طرح اور بھی چیزیں ان کو اتنی تعظیم دیتے ہیں جس طرح ہم اللہ رب العالمین کے وہ مقام و شعائر اللہ کو دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے کام اور یا جگہ اپنے لیے تعظیم کے لیے مقرر کی ہے تو اس کی تعظیم کی جائے، اور اس جیسی تعظیم کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور اس شخص کو مشرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی نام کی چیزیں حرام ہیں۔ اگر کسی چیز پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے یا نظر و نیاز کرتے ہوئے غیر اللہ کے لیے دی جائے تو وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ انعام 145 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اس وحی میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ وہ اسے کھائے مگر وہ چیزیں جو مردار ہے یا بہنے والا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، یا گناہ کی چیزیں کیسے غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا جائے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اور اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے، نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس طرح سور، خون اور مردار حرام ہے، اس طرح وہ جانور حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہو۔ معلوم ہوا کہ جو جانور مخلوق میں سے کسی کے نام پر ذبح ہو جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، وہ حرام و نافاک ہے۔ مگر مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر کی گئے ہے، یہ شیخ سدھو کا بکرا ہے، یعنی یہ مستورات کا ایک فرضی پیر تھا جس کے نام پر بکرا ذبح کیا جاتا تھا آج سے 100-150 سال پہلے۔ تو اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ جو شخص جس طرح سور حرام ہے اور اپنی موت جو چیز مرے یا خون حرام ہے، اسی طرح وہ چیز حرام ہے اگر وہ حلال ہو لیکن اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا نظر و نیاز کسی اور کے لیے کی جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا اور یہ کرنے والا مشرک اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عبادات اپنے لیے مقرر کی ہے، جس طرح سجدہ کرنا ہوا، اللہ رب العالمین کو پکارنا ہوا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے وہ ذبح کرنا، تو یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کرنا یہ تعظیم ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر یہ چیزیں ہم کسی اور کے لیے کریں
تو شرک ہو جائے گا، اور ایسا کام کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اور ایسے مشرک لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتے، بلکہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کی آگ وہ تیار کر رکھی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔